Politics, not the economy, is the key to development. Politics, not economy, is the key to development. اب دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب سی فلسفی بن جاتی ہے کہ کسی ملک کی جو ترقی کا تعلق اکانومی سے نہیں ہے، سیاست سے ہے. میں بات یہاں سے کرتا ہوں کہ what are the prerequisites for economic development؟ اکنامک ڈیولپمنٹ کسی ملک میں ہوتی کیسے ہے؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سی چیز اکنامک ڈیولپمنٹ کا کاز بنتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہو گئی، اس سے وہ تو اکانومی سے امپورٹنٹ ہوگی کہ اکانومی کسی ملک کی ڈیپینڈنٹ کسی اور چیز پر ہے. اگر آپ اس چیز کو تلاش کر لیا، اس تک پہنچ گئے، تو اٹ مینز یو آر ان اے پوزیشن ٹو آنسر دا کوشچن. پہلی چیز یہ ہے کہ the most important resource in the world is not the mine or the mineralogy or the geology or the petroleum or anything else. The most important resource is this upper story, your brain power, and brain power is linked with the human resource. If any organization, any society, any country is above other countries and societies, that country is certainly above one step ahead in human resource. وہاں کے انسان زیادہ پروفیشنل ہیں، زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ سٹیمنا رکھتے ہیں، زیادہ نالج رکھتے ہیں، ان کے پاس دنیا کے پرابلم کے سولوشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ ریسورس کیا نکلا؟ اگر یہ اپر سٹوری کام نہ کر رہی ہو تو پیٹرولیم بھی زمین کے اندر دفن رہے گا اور ہزاروں سال معلوم ہی نہیں ہوگا کہ زمین کے نیچے اتنا پیٹرولیم دفن ہے. Who will explore it? There may be diamond and gold hidden in the earth, but if you don't know, you don't have the capacity to dig it out, that will be lying unutilized, hidden from the world. Everything is dependent on this brain power. Now you understand what is the most important thing? Human resource. Number 2, human resource موجود ہے. That is sufficient? No. Unless there is somebody to make use of that human resource. This is known as the management. If the country is deficient in management, in managing the resources, making use of this potential, things will go just futile. اب اس کو کون مینج کرتا ہے کنٹریز میں؟ بتائیں. The political elite. If the political elite or the governing elite or the people in the power corridors, they are incompetent, this human resource will remain unutilized. And this is going on in the third world countries, including Pakistan. Do you think Pakistan is a resourceless country? No. آپ آج ہی اس ملک کے لوگوں کو بدل دیں امریکہ کے لوگوں سے، اس کی مینجمنٹ پریکٹسز ساری امریکن کو دے دیں اور سارے پاکستانی کو نکال کر امریکہ بھیج دیں، یہ پاکستان ایسے ہی رہے گا؟ نو. دا برین پاور ہیز چینج، دا پولیٹیکل ایلیٹ ہیز چینج. They will run the country as they were running their own country, I mean America. And when we will go to America, we will not be running America like Americans. We will start immediately running America like Pakistan. Or if the people from Somalia, they go there, they will make the America Somalia. What is important and who is important? اکانومی کا بیڑا غرق کرنا یا اکانومی کو اوپر لے کے جانا، اس کے پیچھے کازنگ ایجنٹ کیا نکلا؟ دس از دا وے ہاؤ ٹو ایڈریس دا تھنگس. پہلی چیز ہے ہیومن ریسورس، دیٹ از ایبلٹی ٹو پرفارم، یور پروفیشنلزم، یور کمپیٹنس، یور اسکلس. سبسیکوینٹ تھنگ از دا ولنگنیس ٹو پرفارم. اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ، واٹ دا یوز آف ایبلٹی؟ Ability will remain as such, ineffective. اب یہ ساری جو ہے یہ مینجمنٹ کا تعلق ہے کہ ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا. ڈیسیژن میکنگ پاور کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی. جو کہ پرائرٹیز کو سیٹ کرتا ہے وہ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے.
آپ کی گورننگ باڈی ہوتی ہے پاکستان میں. اس لیے اونس لائز ود دوز ہو آر رولنگ یو, کیونکہ ان کو آپ نے رسپانسبلٹی بھی دی ہے, اتھارٹی بھی دی ہے, پاور بھی دی ہے. لہذا بیسٹ مینیجریل پریکٹسز کو فالو کریں گے وہ, تو ملک کی اکانومی کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے, اس کے ریسورسز کو کھنگالیں گے, اس کو کمپیٹیٹو بنائیں گے. اس کے بعد آپ نے ریسورسز کو نکال لیا, آپ نے ڈیولپمنٹ کافی حد تک کر لی, کیا یہاں سٹاپ لگتا ہے؟ نو. نیکسٹ از کہ کنٹینیوس امپروومنٹ آپ کے پروڈکٹ میں اور سروس میں ہونی چاہیے. اکانومیز گرو تب کرتی ہیں جب آپ کنٹینیوس امپروومنٹ کے پروسیس میں ہوں. اینڈ ڈیولپمنٹ ان دا انویسٹمنٹ ڈومین ان ویو آف دا گلوبل ڈکٹیٹس اینڈ ڈیمانڈس. سب سے بہترین انسان, ملک اور معاشرہ وہ ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے, دنیا کے, اقوام کے تقاضوں پر جن کے ہاتھ ہوتے ہیں, ان کی نبض پر ہاتھ ہوتے ہیں, اکارڈنگلی وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, سولوشن لے کر آتے ہیں, اور پھر وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہوتے ہیں کہ دس کنٹری, دس سوسائٹی, دس انڈیویجول از ریسپونڈنگ ٹو دا ڈیمانڈز آف دا ٹائم. اور یہ ہوتی ہے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کرنا, ایٹ پار رکھنا, ان اکارڈنس ود دا ڈیمانڈس. یہ ہوتی ہیں لیونگ اینٹیٹیز. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے ٹولز ہیں ڈیولپمنٹ کے, وہ ماضی کے ٹولز سے ڈیفرنٹ ہو گئے. ایک وقت تھا کہ آپ ہسٹری میں ماسٹر کرتے تھے, پولیٹیکل سائنس میں کرتے تھے, فلاسفی میں کرتے تھے, کسی لینگویج میں کرتے تھے, پرشین میں کرتے ہیں یا کوئی اور لینگویج میں کرتے ہیں. اس کی ایک ویلیو تھی, وہ ویلیو ابھی بھی ہے. لیکن اس وقت دنیا ٹیکنالوجی میں جب سے گئی ہے, ویلیوز چینج ہو گئی ہیں, چیزوں کی گریوٹی وہ نہیں رہی. لہذا جو شخص اب اس کے مطابق خود کو نہیں ڈالتا, وہ اپنے ملک کی ویلفیئر, پروگریس اور اکنامک پراسپیرٹی یا ایڈوانسمنٹ میں کوئی رول نہیں ادا کر پائے گا. اور جو اس وقت کے اسٹیبلش ٹولز ہیں, ایکڈیمک ٹولز, وہ کیا بن گئے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, جینیٹک انجینئرنگ, سنتھیٹک بایولوجی, اور سب سے بڑی چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی. رائٹ ناؤ اگر زوم کا سسٹم فیل ہو جائے, آپ نہ مجھے دیکھ پائیں گے نہ سن پائیں گے. What is behind it? This is a technology. This technology is improving and expanding with the time. اب دیکھیں کرونا پینڈیمک آیا, انسان میں کہتے ہیں نا بہت بڑی ریزیلینس ہوتی ہے. پرابلم سے جان نہیں زندگی کی چھوٹنی. زندگی اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. انسان بڑا ورنریبل ہے, اس کو کہتے ہیں. اس کو بیماریاں بھی لگنی ہیں, آفات بھی آنی ہیں, کلیمٹیز, کیٹاسٹرافیز. ایک ڈیزیز کا سولوشن نکالتا ہے, دا کازنگ ایجنٹ, آئی مین دا جرم اور دا وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے, خود کو بدل لیتا ہے, آل ٹوگیدر نیو سٹرینز ڈیولپ کر لیتا ہے. ہم نے ایک کا علاج نکالا, ویکسین نکالی, اس نے بھی خود کو میوٹیٹ کر لیا. اٹ مینس دیٹ جرم از کنٹینیوسلی ان فائٹ ود اس. That germ is posing so many challenges to us. Who will survive in the world, the germ or the man? That will survive who is the fittest. Fittest mean جو کہ challenges کو برداشت کرنے کا, to meet with کرنے کی, جس میں پاور ہو, صلاحیت ہو. تو اس لیے you have to improve yourself continuously. چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ کا دشمن آرام سے نہیں بیٹھے رہنا, اس نے بھی اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اور سروائیو وہ کرے گا جو زیادہ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے. نئے نئے چیلنجز, اٹ مینز لیونگ اینٹیٹی کے طور پر زندہ ہے دنیا میں. یہاں اس ٹاپک میں اس نے پالیٹکس سے کیا مراد لیا؟ پالیٹکس ہیئر ایز اے پولیٹیکل گورننس, priorities having the potential of converting the populace into human resource. سیاست کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گورننس کا نام ہے. اگر گورننس اچھی ہوگی تو آپ کے ملک میں پیسہ آ جائے گا. اگر گورننس خراب ہو گئی, جو پہلا پیسہ ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے دو بھائی ہیں, ان دونوں کی جیب میں 1-1 کروڑ روپیہ ڈال دیں,
کچھ عرصے کے بعد ایک بھائی کے ممکن ہے جیب میں کچھ بھی نہ رہے، وہ سارا 1 کروڑ اس نے ضائع کر دیا، اور کچھ نے 1 کروڑ کے 10 کروڑ بنا لیے۔ دونوں بھائیوں میں فرق کیا تھا؟ میکنگ یوز آف دیٹ 1 کروڑ، ان کی مینجمنٹ پریکٹسز، اس میں ڈفرنس تھا۔ اسی طرح اقوام میں ہوتے ہیں، اس کنٹری کا مینیجر کون ہے، who is managing the resources of that country, that is always a political government۔ تو پھر کیا ہوئی بات؟ تو پالیٹکس ہو گئی، نہ کہ اکانومی، جو کہ پیوٹل رول ادا کرتی ہے، جو کہ انسٹرومنٹل ہوتی ہے، جو کہ کازنگ ایجنٹ ہوتا ہے ٹو ٹیک دا کنٹری ٹو دا ہائٹس۔ ڈیسیژن میکنگ کس کے پاس ہوتی ہے؟ پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس۔ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس کی پری ریکوزٹ کیا ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرو، ٹیررسٹ اٹیکس نہ ہونے دو، فزیکل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو، روڈز، آئی ٹی نیٹورک اسٹرانگ کرو۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اٹریکٹ کریں گی لوگوں کو، وہ پھر آ کر بزنس کریں گے۔ اگر ملک میں قانون نام کی چیز ہی نہ ہو، آسانی سے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہو، لوگوں کی زندگیاں سیکیور نہ ہوں، سیف نہ ہوں، nobody will be doing business in that country or in that area۔ گورنمنٹ کا کام ہے ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ۔ اگر آپ نے کسی بھی علاقے کو ترقی دینی ہے تو آپ اس میں پری ریکوزٹس ڈیولپ کریں، جیسے سیفٹی اینڈ سیکورٹی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر باقی چیزیں ہوتی ہیں، فزیکل انفراسٹرکچر ہے، اویلیبلٹی آف گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، واٹر ہے، روڈ نیٹورک ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، پھر وہاں لیبر کی اویلیبلٹی ہے، ہر طرح کی لیبر، سکلڈ، انسکلڈ، پھر ان کی سیفٹی اور سیکورٹی۔ یہ ساری چیزیں جہاں بھی آپ دیں گے وہاں انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ تو بیسیکلی اب تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ سیاستدان کے ساتھ ہو گیا، سیاست سے ہو گیا، جہاں سے پاور اوریجنیٹ کرتی ہے، جو کہ گورن کرتی ہے۔ آپ تو ٹولز ہیں نا ایز بیوروکریٹس، اور ایگزیکٹو کا حصہ ہیں۔ Basically, executive is run by the political power which is in the hand of the politicians۔ آپ ان کے ماتحت کام کریں گے۔ آپ تو ایک ہیومن ریسورس ہیں، آپ ٹولز ہیں، آپ کا استعمال کر کے انہوں نے گورننس کرنی ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے ڈائریکشن آ رہی ہو۔ تو آپ کو ڈائریکشن تو منسٹر سے آنی ہے، منسٹر کو تو ڈائریکشن پرائم منسٹر سے آنی ہے۔ تو لہذا موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ کیا ہوا؟ منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر، دے آلویز ریلیٹ ٹو دا پالیٹکس۔ It's politics, not the economy, which is the key to development۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بیڈ گورننس جہاں ہے ساری تھرڈ ورلڈ میں، سب کی اکانومی ڈاؤن ہے، اور گڈ گورننس جہاں ہے ویسٹ میں، اس کی سب کی اکانومی اوپر ہے۔ اب آپ نے گلوبل کنٹیکسٹ میں ثابت کر دیا خود کو۔ انٹروڈکشن آف بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز اینڈ ٹولز، دس از دا ریزن۔ میکنگ یوز آف دا کور کمپیٹنٹ ایریا، اب یہ ایک ایلیمنٹ ہے۔ یہ جو گڈ گورننس ہے یہ دیکھتی ہے واٹ آر مائی اسٹرینگس۔ انڈیویجول نے بھی دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، واٹ آر مائی ویک ایریاز، واٹ آر مائی اسٹرینگس۔ ہم اس کو کہتے ہیں جنرلی SWOT انالیسز، SWOT، اسٹرینگتھ، ویکنیسز، اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس، کہ میری اسٹرینگس کیا ہیں۔ تو اسی طرح کنٹریز کی اسٹرینگس ہوتی ہیں، اس کو میں کور کمپیٹنٹ ایریا کہتا ہوں، کہ یہ کنٹری اس ایریا کو اگر ڈیولپ کرے تو زیادہ بہتر اکنامیکلی آگے جا سکتا ہے۔ جیسے پاکستان کا کور کمپیٹنٹ ایریا کیا ہے کہ ہم کاٹن گروئنگ کنٹری ہیں، اس لیے کہ ہماری کلائمیٹ کاٹن گروئنگ کو سوٹ کرتی ہے۔ اب کاٹن سے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹریل سیٹ اپ ہوگا یہ ہمارا کور کمپیٹنٹ ایریا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس سرپلس لیبر بھی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان لائن ود دیٹ پاکستان کی جو اکنامک سیٹ اپ ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہو رہی ہے فارن ایکسچینج کی شکل میں، وہ ساری ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں۔ اسی طرح امریکہ ہے، ہائی ٹیک اور ریسرچ اس کی کور کمپیٹنٹ ایریا ہے۔ جتنی امریکہ میں ہائی لیول کی ریسرچ ہوتی ہے جو انوائرمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، نو ویئر ان دا ورلڈ۔ اس لیے آج کل جتنی بھی انوینشن ڈسکوری ساری کی ساری زیادہ تر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو پھر ہم جسٹیفائڈ ہیں یہ کہنے میں کہ ریسرچ بیسڈ جو سیٹ اپس ہیں اور جو ہائی ٹیکنالوجی سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ کور کمپیٹنٹ ایریا کس کا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس کا۔ اور اسی طرح کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اس وقت
یہ بھی اسی کا پریروگیٹو بن گیا ہے. جو پولیٹیکل ایلیٹ is in a position to make use of its core competent areas, that is the best political elite, or ultimately that will result into the economic development of that country. اب ڈیولپنگ اکانومی ڈیفائن کیسے ہوگی کہ یہ اکانومی ڈیولپ کر رہی ہے؟ دس از اوور کمنگ اور اینٹی تھیسس آف مس مینجمنٹ. میل ایڈمنسٹریشن اور مس مینجمنٹ کے اپوزٹ چلتے ہیں وہ، یعنی مس مینجمنٹ کو مینجمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، میل ایڈمنسٹریشن کو گڈ ایڈمنسٹریشن میں کنورٹ کرتے ہیں، کرپشن کو ختم کرتے ہیں، ٹیکس ایویژن پر کراس لگاتے ہیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کا جوڈیشیس یوز کرتے ہیں، آپٹیمل یوز کرتے ہیں. ہینس ریسپانسبلٹیز لائی آن دوز ہو آر ان پاور کوریڈورز. دس از دا پالیٹکس, not the economy, which is a key to the development.